بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان جاوید چودھری۔ ناظرین، انسان نے غاروں سے لے کر بلند و بالا عمارتوں تک کا جو سفر طے کیا، اس سفر میں اس نے کٹھن حالات بھی دیکھے اور آسانیاں بھی دیکھی۔ انسان ترقی کی منازل طے کرتا ہوا آج بلا شبہ اس جگہ پہ آ کے کھڑا ہوا ہے کہ جہاں پر شاید اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ انسان نما ایک پتلا بنا کر اس میں روح پونک دیتا، لیکن روح کا جو سلسلہ تھا وہ اللہ پاک نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا، جس کی وجہ سے انسان آج اس ایجاد سے محروم ہے، ورنہ خدشہ ظاہر کیا جا سکتا تھا کہ یہ انسان یہ بھی کر گزرتا۔ انسانی ایجادات نے جہاں پر لوگوں کو ورطہ حیرت میں ڈالا، وہیں پر اس کے نقصانات بھی ظاہر ہونا شروع ہوئے، اور ان نقصانات کی وجہ سے کبھی معاشرے تباہ ہوئے، کبھی قومیں تباہ ہوئے، اور کہیں پر تو ملک کے ملک تباہ ہوئے۔ ہماری اسلحہ انڈسٹریز دیکھ لیں، اس نے جہاں لوگوں کو حفاظت کے لیے ایک ہتھیار دیا، وہیں پر اسی ہتھیار نے بہت سے ملک اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ٹیلی ویژن انسانی تاریخ کی ایک بہت بڑی ایجاد تھی، جہاں اس نے معلومات کا سفر آسان کیا لوگوں تک، وہیں پر اس نے گھر گھر تک فحاشی کا جو سلسلہ شروع کیا وہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ اس کے بعد جو ایک ایجاد انسان نے کی وہ تھی موبائل کی۔ موبائل نے دور دراز ملکوں تک کا جو سفر ہے وہ اتنا آسان کر دیا کہ اب گھر بیٹھے ہزاروں میل مربع میل پر پھیلے ہوئے اس رقبے پر جو لوگ موجود ہیں، آپ کے پاس، آپ کے سامنے، آپ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ وہیں پر اس نے گھروں میں رہنے والے 4-5 لوگوں کو خود سے جدا کر دیا۔ اس موبائل نے انسان کے کام کرنے کے انداز بدل دیے۔ اب ہر شخص اس موبائل کی وجہ سے گھر میں بیٹھ کر کوئی بھی کام کر سکتا ہے، کہیں پر بھی، جہاں دل چاہے اپنی من پسند کی اپلیکیشنز کھول کر اس پہ کام کر سکتا ہے۔ انہی اپلیکیشنز میں سے ایک ٹک ٹاک فیمس ہوئی، جس نے جہاں پر انٹرٹین کا سلسلہ شروع کیا، وہیں پر اس نے فحاشی کے جو ریکارڈ بنائے وہ اب سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ہماری حکومت نے بہت اچھا فیصلہ کیا، جو کہ خوشائند بھی تھا کہ اس ٹک ٹاک کو بند ہونا چاہیے۔ میں قطع نظر اس سے کہ اس فحاشی اس اپلیکیشنز کے جو نقصان تھے اس پہ جاؤں، میں آپ کو ایک تھوڑی سی ماضی کے جھروکے میں لے کے جانا چاہوں گا، جب ہمارے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ہم اس ملک کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے۔ اگر یہ اپلیکیشن بند ہونے سے ہماری یونیورسٹیز میں جو لباس زیب تن کیے جاتے ہیں بند ہوتے ہیں، تو پھر یہ اپلیکیشن بند کرتے ہیں۔ اگر ہمارے گھروں میں اس اپلیکیشن کے بند کرنے سے ناچ گانے بند ہوتے ہیں تو بند کرتے ہیں۔ اگر ہماری اس اپلیکیشن کے بند ہونے سے ہمارے موبائل کے پیکیجز بند ہوتے ہیں تو بند کرتے ہیں۔ اگر اس ملک کو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پر استوار کرنا ہے تو خالی اپلیکیشن بند نہ کریں، مجرم کو اس کے جرم کے حساب سے اسلامی روایات کے مطابق سزا بھی دے، تاکہ ہر آنے والے مجرم کو یہ پتہ ہو کہ اس کو سزا کیا ملے گی۔ اس اپلیکیشنز کے بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہماری جو آج کل کی جنریشن ہے، ہر شخص کے ہاتھ میں آپ کو موبائل نظر آئے گا۔ ہر شخص آپ کو جوان سے لے کر بوڑھے تک موبائل استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس اپلیکیشن کے نقصانات ایک طرف، ہماری موبائل کمپنیوں نے جو لوٹ مار کا جو بازار گرم کیا ہوا ہے،
وہ بھی ایک حقیقت ہے. اور ان کے جو پیکیجز متعارف کروائے جاتے ہیں اور جس طریقے سے متعارف کروائے جاتے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. اس ایپلیکیشن نے تباہ کن طور پر ہماری نوجوان نسل کو بربادی کی طرف دھکیلا، لیکن اس سے کہیں زیادہ نقصان اس موبائل کمپنیوں کے پیکیجز ہماری کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ، اگر اس ریاست کے اندر ہم اصولی طور پر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نفاذ شریعت کے مطابق اس پر عمل کرنا ہوگا. پاکستان کی تاریخ میں ایک جرنیل جس نے یہ قدم اٹھانے کی کوشش کی تھی، جنرل ضیاء الحق تھے، جنہوں نے یہاں پر اسلامی روایات کے مطابق اسلامی قوانین نافذ کرنے کے لیے کوششیں کی تھی، لیکن بیرونی طاقتوں نے اس کو بھی جو ہے نا شہید کروا دیا، کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر، اس ملک کے اندر اس قسم کا کوئی اسلامی نفاذ ہو. تو میرے اس ویڈیو کا پیغام کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ اس ایپلیکیشن کو بند نہ کریں، یہ بھی بند ہونی چاہیے. اس کے ساتھ اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی کار فرما عوامل ہیں وہ بھی بند ہونے چاہیے. مارننگ شوز میں کیا ہوتا ہے، وہ پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی. مارننگ شوز میں کیا ہوتا ہے، ہمارے ڈراموں میں اس وقت کیا چل رہا ہے، ہمارے بازاروں میں اس وقت کیا چل رہا ہے، یونیورسٹیز میں کیا چل رہا ہے، وہاں پہ کون سا لباس زیب تن کیا جاتا ہے، آتے جاتے بازاروں میں لوگ کیا دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو بھی بند ہونا چاہیے. پھر اس ایپلیکیشن کے بند ہونے کا مقصد کام پورا ہوگا ہمارا. اس کے ریلیٹڈ آپ دیکھ لیں کتنی ایپلیکیشن اس وقت چل رہی ہیں. اگر ہماری حکومت نے، ہماری اس جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، اگر ان کو یہ چاہیے، لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، تو اس کامیابی کے پیچھے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس کو بند کرنے سے فائدہ کیا ہو رہا ہے اور نقصان کیا ہو رہا ہے. انسان نے اتنی ترقی کر لیا ہے اور اتنے آگے تک جا چکا ہے کہ آپ ایک اپلیکیشن بند کرتے ہیں، وہ دوسرے طریقے سے اس کو کھولنا جانتے ہیں. انہوں نے اس کا بھی ایک آؤٹ پٹ رکھا ہوا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں، اس موبائل کے فضول استعمال کو بند کیا جائے. یہ پیکیجز موبائل کی جو کمپنیاں لوٹ مار کا بازار گرم کر کے رکھے ہوئے ہیں، ان کو بند ہونا چاہیے. تب جا کے اس ایپلیکیشن کے بند ہونے کا مقصد پورا ہوگا، ورنہ اس ایپلیکیشن کے بند کرنے سے کچھ بھی نہیں حاصل ہونے والا. اس حکومت نے جتنے بھی قدم اٹھائے ہیں، بنیادی طور پر وہ قدم بہت ترقی سطح ہے، بہت ترقی ہوگی، اس میں ملک کا فائدہ ہے. لیکن اگر انہوں نے مدینہ کی ریاست کا جو نعرہ لگایا تھا، اس نعرے کو آگے انہوں نے لے کے چلنا ہے، تو انہیں اس کے مطابق کام بھی کرنا پڑے گا. مارننگ شوز کے اندر فحاشی کو بند کرنا پڑے گا. لباس کے لیے مختلف اصول وضع کرنے پڑیں گے. اور اس سے قطع نظر ہماری یونیورسٹیز میں ایک یونیفارم متعارف کروانا چاہیے، جہاں پر ہر طالب علم، اسٹوڈنٹ، فیمیل، میل، ان کے لیے ایک وردی ہونی چاہیے جو کہ ایک اسلامی روایت کے مطابق ہو. بازاروں کے اندر جو کپڑے پہن کر عورتیں جاتی ہیں، ان زیب تن کیے ہوئے کپڑوں کی وجہ سے آج ہمارے ملک کے اندر ریپ کیسز بہت زیادہ ہیں. اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو کم سے کم اس کی سزا پہ عمل ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے جرم کا ارتکاب کیا تو اس کو سزا بھی ملنی چاہیے. لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ ہم لوگ یہی کر رہے ہیں کہ سزا نام کی چیز نہیں ہے، انصاف نام کی چیز نہیں ہے، اور ہم وہ بند کر دیں گے، بند کر دیں، فلاں بند کر دیں. ہر چیز بند کرنے کا مقصد نہیں ہوتا. مقصد تب پورا ہوتا ہے جب آپ اس کے بنیادی مرکز کو دیکھیں گے کہ یہاں سے یہ چیز شروع ہوئی تھی، میں نے اس کو ختم کرنا ہے. ایپلیکیشن بند ہوگی، یوٹیوب چل رہی ہے،
فیس بک چل رہی ہے، اس کے علاوہ مختلف اپلیکیشن چل رہی ہیں. آپ کتنی اپلیکیشنیں بند کریں گے؟ بات تو وہیں پہ آ رہی ہے کہ لوگ ادھر سے نہیں ادھر سے ویڈیو بنا کے پھینک دیں گے، ادھر سے نہیں ادھر سے بنا کے پھینک دیں گے. یہ سلسلہ آپ بند نہ کریں، اس سلسلے سے جڑی ہوئی چیزیں بند کریں تاکہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں.